قرآن پاک نے انصار کی جو تعریف کی وہ بہت خوبصورت ورڈ ہے اور میں چاہوں گی کہ میں آپ کے سامنے ان کو پڑھوں۔ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، کہ وہ لوگ، یا اب انصار کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، کہ جنہوں نے گھر مہیا کر کے رکھا۔ تبوا ادار مطلب جیسے پہلے سے پریپریشن کر کے رکھی کہ مہاجرین ان کے پاس آئیں گے، والایمان، اور اپنے دلوں کو بھی ایمان سے استوار کر کے رکھا، من قبلہم، ان کے آنے سے پہلے، یعنی وہ ایمان کے حساب سے بھی پریپیئرڈ تھے ویلکم کرنے کے لیے، اور اپنے گھروں اور جگہ کے حساب سے بھی انہوں نے پریپریشن کر کے رکھی تھی کہ ہمارے پاس مہاجرین آنے والے ہیں۔ یحبون من ہاجر الیہم، وہ ان سے محبت رکھتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں، اور وہ اپنے دلوں میں کوئی بھی تنگی نہیں پاتے ان کی طرف سے، اور اس چیز میں بھی کہ مما اوتو، جو بھی انہیں دیا جائے، یعنی جب بعد میں جنگیں ہوتی تھیں اور مال غنیمت بڑھتا تھا تو کبھی بھی انصار نے اس چیز کی خواہش نہیں کی کہ ہمیں زیادہ ملے، یا ہم نے تو اپنی چیزیں، پراپرٹیز، باقی سب چیزیں شیئر کی تھی، تو اب ہمارا جو مال غنیمت میں شیئر ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے دلوں میں اس طرح کی کوئی غرض، اس طرح کا کوئی لالچ نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہے جو ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور یہ اپنی ذات پر بھی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، بے شک خود اپنے طرف کتنے ہی محتاج کیوں نہ ہو، یعنی خود محتاج ہیں، خود کسی چیز کی ضرورت ہے، تنگی ہے، لیکن اس موقع پر بھی دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی اس خود غرضی اور دل کی تنگی سے بچا لیا گیا تو بے شک وہی کامیاب ہے، وہی فلاح پا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائیں کہ جو دل کی تنگی اور خود غرضی سے بچا لیے جاتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کی تعریف تھی جو اللہ تعالیٰ نے انصار کے لیے اتنے خوبصورت الفاظ میں کی، اور باقی یہ سچ بھی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح سے رہنمائی کی، جیسے ایک بچے کی تربیت کرتے ہیں تو انصار اور مہاجرین دونوں کی تربیت کی گئی ہے خوبصورت معاشرے کو بنانے کے لیے۔ تو اس میں قرآن پاک میں جس طرح سے آیات آتی ہیں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے امیوں میں ایک رسول بھیجا جو یتلو علیہم آیاتہ، جو آیات پڑھ کر سناتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو پیوریفائی کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ تو وہ یہود نے جس کو ایک تانا بنا دیا تھا امی کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ٹیگ، ایک تمغہ بنا دیا کہ اچھا امی ہے تو میں نے ان امیوں کو ہی سلیکٹ کیا ہے، اور انہی امیوں میں سے ایک نبی بھیجے، اور نبی الامی، نبی بھی امی ہے۔ یعنی یہود کو جس بات پہ فخر تھا کہ وہ پڑھے لکھے ہیں، اور وہ جس بات کا تانا دیتے تھے کہ تم لوگ امی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تو تمغہ بنا دیا اور کہا کہ نہیں، میں نے اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں کہ اللہ کی یہ چوائس ہوتی ہے کہ وہ جس کو بھی اپنی رسالت دیں، اور ان کے اس غرور کو توڑا یہ کہہ کر۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول بھیجا تاکہ وہ ان کو پیوریفائی کر سکیں، اور انہیں کتاب کی تعلیم دیں، اور انہیں حکمت سکھائیں، اور اس سے پہلے یہ گمراہی میں تھے، اور وہ گمراہی کیا ہے کہ وہ آپس میں ہی لڑتے بھڑتے رہتے تھے، اور کوئی یونٹی، کوئی ڈائریکشن نہیں تھی، اور پھر آف کورس جو شرک کی گمراہی ہوتی ہے وہ تو ہے ہی۔ تو اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو آپس میں محبت کو، پیس کو ڈیولپ کرنے کی بہت ایفرٹ کی، اور پروموٹ کیا، اس چیز کو انکریج کیا۔ اور آپ کو اس ٹائم کے مختلف احادیث ملیں گی جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یا کسی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوسچن کیا کہ اسلام میں کون سا عمل بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کھانا کھلاؤ، اور شناسہ اور غیر شناسہ، یعنی جسے جانتے ہو اور جسے نہیں جانتے ہو سب کو سلام کرو، تاکہ آپس میں ایک بانڈنگ ڈیولپ ہو سکے۔ اور پھر ایک اور حدیث ملتی ہے کہ مومن ایک جسم کی طرح ہے کہ جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے، یعنی تم میں سے اگر کسی بہن بھائی کو تکلیف ہے، کوئی پرابلم آئی ہوئی ہے، تو اس طرح رہیں جیسے ایک جسم درد محسوس کرتا ہے، ایک حصے کے پین میں ہونے سے بھی۔ اور آپ سے ہم نے اس کے ساتھ صدقے کو بہت زیادہ انکریج کیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا جائے، اور یہ کہا کہ جو یہاں پر کسی مسلمان کو لباس پہنائے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کا لباس دیں گے، جو یہاں کسی کو کھلائے گا اللہ تعالیٰ اسے
جنت کا کھانا کھلائیں گے، اور پھر یہ کہ صدقہ جو ہے وہ گناہوں کی آگ کو ایسے بجھاتا ہے جیسے پانی جو ہے آگ کو بجھاتا ہے، اور آگ سے بچو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی۔ تو ایک طرف تو یہ تعلیم دی جا رہی تھی کہ جس میں جو ویل آف تھے ان کو انکریج کیا جا رہا تھا کہ وہ صدقہ کریں، اور اس نیت سے کریں کہ یہ آپ کے ہی جسم، آپ کی ہی کمیونٹی کا حصہ ہے، جیسے ہم اپنے اوپر ہی لگا رہے ہیں۔ اور پھر ہمیں وہ بھی احادیث ملتی ہیں کہ صدقہ اس خوبصورتی سے کیا جائے کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا اسپینڈ کیا۔ یعنی یہ محاورہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا سائلنٹلی صدقہ کریں کہ ارد گرد محسوس نہ ہوتا کہ دوسرے کی بھی عزت نفس جو ہے وہ برقرار رہے۔ لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ جو بیگنگ ہے اس کو بھی ڈسکریج کیا گیا۔ ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ دوسری والی سائڈ جو ہے ان کو وہ اجازت مل گئی کہ اچھا وہ دوسروں سے مانگ سکتے ہیں بے دریک، بلکہ اس کو بہت زیادہ ڈسکریج کیا گیا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ صحابہ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ملتا، بلکہ قرآن پاک میں آیا کہ آپ ان یعنی وہ ضرورت مند ہوتے تھے لیکن وہ منہ سے کہتے نہیں تھے، مانگتے نہیں تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم انہیں ان کی نشانی ان کی علامات سے پہچان لوگے، یعنی اگر ایک غور سے جائزہ لوگے اس شخص کو تو دیکھ کر پتہ چل جائے گا کہ یہ ضرورت مند ہے۔ لا يسألون الناس الحافہ، وہ چپٹ چپٹ کر لوگوں سے نہیں مانگتے کہ لوگ جس طرح بیگرز ہوتے ہیں، کبھی دوپٹہ کھینچ رہے ہیں، کبھی کچھ اور، وہ اس طرح نہیں مانگتے۔ تو ایک بیلنس کریٹ کیا کہ جن کے پاس ہے انہیں یہ انکریج کیا کہ اللہ کے راستے میں اسپینڈ کریں، اور جن کے پاس نہیں ہے انہیں ڈسکریج کیا کہ بیگ نہیں کرو، اللہ سے مانگو۔ تو ایک جیسے ہارمنی سوسائٹی میں کریٹ کی گئی۔ تو اس سے مجھے یاد آ رہا تھا کہ بیچارے افغانی بچے جب اسلام آباد میں آتے تھے تو ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی رکھی ہوئی تھی کہ وہ کبھی بیگرز نہیں بنے۔ میں نے اپنے بچپن میں جب ان بچوں کو دیکھا تو وہ ہمیشہ آ کے کہتے تھے سوکھی روٹی ہے، کھانے والی روٹی ہے، تو اگر روٹیاں بچی ہوئی ہوتی تھیں، سوکھی روٹیاں، وہ اس کو اکٹھے کر کے لے جاتے تھے، کھاتے تھے۔ تازہ روٹی اگر ہوتی تھی وہ وہیں پر مل کے بیٹھ کے ایک چھوٹے سے گروپ میں کھا لیتے تھے۔ تو ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی رکھی ہے افغان لوگوں میں کہ وہ آتے تھے تو وہ بیگرز نہیں بنتے تھے۔ ان کی خواتین پردہ کر کے اتنے بڑے بڑے وہ لباس ان کے جس طرح کے کلچرلی ہوتے تھے، ہر گرمی سردی میں وہ اسی طرح ٹائم گزارتے تھے۔ تو آف کورس یہ جو جنگ ہونا اور اس طرح سے ریفیوجیز کا آنا ایک بہت ہارٹ بریکنگ چیز ہوتی ہے، اور اس میں نیشنز کا وہ تربیت پتہ چلتی ہے کہ وہ کس طرح اس میں بیہیو کر رہے ہیں یہ انسان۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اس طرح کی سچویشن سے محفوظ رکھیں کہ کبھی اس طرح کی کوئی محتاجی آئے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اوپر والا ہاتھ بنایا ہے تو ہمیں توفیق دے کہ جو پیچھے آیت میں ذکر ہوا ہے کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو کوئی تنگ دلی سے، خود غرضی سے بچا لیا گیا تو وہ بے شک کامیاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کامیاب لوگوں میں سے بنا دے، آمین۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر۔